بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں، جانوں میں، مالوں میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔ میرے دوستو بزرگوں، فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو جو کلمہ عطا فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے دوستو یہ جنت کی چابی ہے، یہ جنت کی چابی ہے۔ فرمایا اس کے الفاظ اور اس کے معنی، اس کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں گے، اور میرے دوستو دنیا سے جاتے وقت اس کو لے کے جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ تو میرے دوستو اللہ دنیا کے اندر تو یہ زندگی گزریں گی، آخرت کی جو لامحدود بہت بڑی زندگی آنے والی ہے، اللہ اس میں بچائیں گے، اس میں ہماری کامیاب کریں گے۔ تو میرے دوستو فرمایا اب یہ کیسا ہوگا؟ جن لوگوں نے کلمے پہ محنت کی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ صبح میں لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ میرے دوستو اس کو کل حشر کے میدان میں 14ویں رات کی چاند کی طرح اٹھائیں گے۔ بولو کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت شیخ الحدیث نے فضائل ذکر میں حدیث کو لکھا ہے۔ اب فرمائے میرے دوستو اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ کہتا ہے، اس کے دل کے اوپر جو گناہوں کا زنگ، گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو جاتا، میلا ہو گیا، دھول بیٹھ گئی، اس کی وجہ سے صاف ہو جاتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا، اے عمر جب تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو کوئی نیک اعمال کر لیا کر۔ تو اللہ کے نبی سے حضرت عمر نے پوچھا، یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنا کیسا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ تو سب سے اعلیٰ ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ صبح میں کم سے کم 100 مرتبہ تو بھی اللہ کا ذکر کرنے والے بنے۔ اس لیے ہمارے اللہ والے ہمیں اللہ کے جب راستے میں نکالتے تھے، 3 دن نکالے، 1 دن نکالے، اس وقت 3 تسبیحات کی خوب تاکید کرتے، صبح 3 تسبیحات، شام کے 3 تسبیحات۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دل کو زبان کے تابع کرو۔ دل کو کیا کرنا میرے دوستو؟ زبان کو تابع کرنا، زبان کو دل کے تابع کر کے ذکر کرنا۔ اللہ دل بھی جو ہے نا مطمئن ہو جائے اور زبان بھی مطمئن ہو جائے، دل میں بھی مزہ آئے، زبان پہ بھی مزہ آئے۔ اس لیے میرے دوستو جب آدمی کلمے پہ محنت کرتا تو پھر فرمایا موت کے وقت آدمی کو کلمہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال جب قریب آیا، کسی بیٹھنے والے نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے نبی کا فرمان ہے اگر کسی کا انتقال کا وقت قریب آ جائے تو اس کے سامنے کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، پڑھاؤ بول کے نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو اگر تجھ سے کلمہ پڑھائیں گے، اگر وہ غصے میں کچھ الفاظ کہہ دیں گا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گا۔ اس لیے حضور کا فرمان یہ ہے کہ کلمہ پڑھو، اس کے بازو اگر پڑھیں گے تو وہ بھی کلمہ پڑھنے والا بن جائیں گا۔ ابھی تو میرے دوستو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ کلمہ کو میں کیسے بھول سکتا ہوں جو میں پوری زندگی کے اندر اس کے اوپر عمل کیا، پوری زندگی پڑھا میں۔ اور میرے دوستو اس کے بالمقابل کلمہ نہیں پڑھے، کلمہ کے اوپر محنت نہیں کیے، دنیا سے جا رہے تو کہہ رہے کہ لا الہ الا اللہ، کہنے لگے شراب کا گلاس تو بھی پی، مجھے بھی پلا۔ کیوں میرے دوستو؟ زندگی پوری اس میں گزر گئی، محنت کلمے کی کچھ محنت نہیں، کچھ فکریں نہیں، کچھ کوششیں نہیں، جاتے وقت میرے دوستو فرمایا بغیر کلمے کے دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح میرے دوستو اب دیکھو جن لوگوں نے کلمے پہ محنت کی، شیطان ان کو کیسے رکنے ڈالتا ہے، ان کے بیچ میں کیسے رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک وقت اٹھے دیکھے تک آسمان میں جو ہے نا پوری سفیدی چھا گئی، نور سے بھر گیا۔ فرمایا اوپر سے آواز آئی، اے شیخ عبد القادر آج سے تیرے نمازیں، تیری عبادتیں ہم نے سب تجھے معاف کر دی، سب تجھے معاف کر دی، اور اب تو ہمارے پاس ایک مقام بنا لیا۔ میرے دوستو حضرت جنید بغدادی کلمے کی محنت کرے، کلمے کی دعوت دیے، کلمہ زندگی کے اندر اترا تھا، دل کے اندر اترا تھا، اس کی محنت کو جمے ہوئے تھے، کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس کے بعد میں میرے دوستو وہاں سے وہ چلے گیا۔ پھر اس کے بعد میں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پھر
اور ایک آواز آئی، بولے اے شیخ عبد القادر تجھ کو تیرے علم نے بچا دیا۔ یہ میرے بھائیوں بہت بڑی بات ہے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب اصلاح خطبات کے اندر لکھے، شیطان کا یہ پہلا وار کیا تھا کہ ہم نے تیری عبادتیں معاف کر دی۔ اگر میرے دوستو ہمارے سر کا ہوتا، 3 دن لگا اس والا، چھلے لگا اس والا، 4 مہینے لگا اس والا، 1 سال لگا اس والا، اگر تہجد پڑھنے والا، اشراق چاش پڑھنے والا، صبح شام کی تسبیحات کرنے والا، اگر مسجد والی 5 کام کرنے والے کو اگر یہ بولتے تو میرے دوستو تو ہاتھ دھو کے بیٹھ کے مست سو جاتا۔ مگر میرے دوستو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے سچے بندے تھے، محنت کرے تھے۔ کہنے لگے، پہلا کیا بولا انہیں؟ تجھے سو معاف کر دیا تو انہوں بولے ارے ملون لا حول ولا قوت الا باللہ، تو شیطان ہے بولے۔ پھر دوسری مرتبہ دوسرا حملہ کرا انہیں، کیا بولا؟ اے شیخ عبد القادر تجھ کو تیرے علم نے بچا دیا۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے میرے دوستو۔ یہ دیکھو کیسا، کس کو کیسا پھنسانا شیطان کو خوب معلوم ہے۔ آپ کو میرے کو کیسا پھنسا دیتا، میرے دوستو علم والوں کو کیسا پھنساتا، دیکھو انہیں علم سے پھنسا دیا ان کو۔ کہنے لگا شیخ عبد القادر تجھ کو تیرے علم نے بچا دیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا، مجھے علم نہیں رہے، مجھے اللہ نے بچایا۔ تو میرے دوستو جب انسان کلمے کے اوپر محنت کرتا، کلمے کے اوپر دعوت دیتا، کلمے کے اوپر زندگی گزرتی، تو میرے دوستو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہر لائن سے اس کی حفاظت کرتے۔ اس لیے ہم سب کو ضروری ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے بنے۔ ہم گناہوں کے پتلے ہیں، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک ہماری گھڑیاں، ہمارا وقت، ہمارا ٹائم کیسے گزر جا رہا۔ اس لیے میرے دوستو بہت ضروری ہے یہ وقت کے اندر۔ اس لیے اللہ والے نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے 84,400 سیکنڈ ہوتے۔ 24 گھنٹے کے کتنے ہوتے؟ 84,400 سیکنڈ۔ اب میرے دوستو فرمایا 84,400 سیکنڈ ہمارے کس میں جا رہے وہ دیکھ لینا۔ 84,400 سیکنڈ ہمارے کس میں جا رہے؟ اگر میرے دوستو پورے ایک دنیا کے اندر کاروبار میں چل جا رہے تو پھر میرے دوستو پھر ہم نے آخرت کے لیے کیا جمع کیا؟ یہ ضروری ہے، دنیا محنت کرے، کاروبار کریں، کر لے میرے دوستو۔ رات کا وقت ہے، کھانے سے فارغ ہو جائے، عشاء کی نماز سے بھی فارغ ہو جائے، پھر اس کے بعد میں اللہ کا ذکر کر کے آرام کرنے والے بنے۔ اللہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق دے۔